پیارے ساتھیوں، کچھ ایسے لوگ ہمارے ہندوستان میں موجود ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان کے لوگ امن و امان والی زندگی گزارے یا پھر ہندوستان ترقی کرے یا ہندوستان کے لوگ ترقی کرے، آپس میں مل جل کر رہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ترقی نہ کرے، ہندوستان کے لوگ ترقی نہ کرے اور ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں مل جل کر نہ رہیں، ملک کو اونچائیوں پر نہ لے جائیں، بلکہ آپس میں لڑ بھڑ کر کے اور خود بھی خسارے میں جائیں اور ملک کو بھی خسارے میں لے جائیں۔ ایسے کچھ لوگ ہمارے ہندوستان میں موجود ہیں جن کی ایسی سوچ ہے، جو یہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے راستے اپناتے ہیں۔ کبھی کوئی راستہ اپناتے ہیں تو کبھی کوئی راستہ اپناتے ہیں، یعنی ان کا مقصد، ان کا ارادہ یہ رہتا ہے بس ہندوستانیوں کو آپس میں لڑاؤ، ہندوستان کے امن و امان کو خراب کرو، ہندوستان کو خسارے میں لے جاؤ۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کی ترقی چاہتے ہیں، ہندوستان کے لوگوں کی ترقی چاہتے ہیں، مگر ان کا عمل بتاتا ہے، ان کا کام بتاتا ہے کہ وہ ہندوستان کی ترقی نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان خسارے میں جائے اور پھر ہندوستانی بھی خسارے میں جائے، کوئی بھی ترقی نہ کرے، کوئی بھی امن و امان والی زندگی نہ گزارے۔ ابھی فی الحال اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ غریب نواز کی شان مقدس میں گستاخی کرنے والوں نے گستاخی کی۔ خیر، ایسے تیسے کر کے معاملہ تھوڑا حل ہوا، مگر فی الحال ابھی کسی ملعونہ کے بارے میں خبر مل رہی ہے کہ کوئی ملعونہ، میں اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، کیونکہ جو لوگ ہمارے ملک کو توڑنا چاہیں، جو ہمارے ملک کے لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہیں، وہ اتنے بیکار قسم کے ہیں، اتنے گندے قسم کے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں ان کا نام اگر زبان سے لیا جائے تو زبان بھی ناپاک ہو جائے گا، زبان بھی گندا ہو جائے گا۔ تو میں اس ملعونہ کا نام نہیں لینا چاہتا، بس اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی ملعونہ نے سیدھی سرکار غریب نواز، جو ہند کے راجہ ہیں، ان کی شان مقدس میں گستاخی کی ہے۔ ہر طرف سے اس ملعونہ کی گرفتاری کی آواز بلند ہو رہی ہے، ہر کوئی اس ملعونہ کی گرفتاری کی مانگ کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں، مگر یاد رکھیں اس ملعونہ کی گرفتاری نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس بظاہر پاور ہے، طاقت ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، مگر ہاں، ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم اور آپ کیوں نہ وہ پاور، وہ طاقت حاصل کریں۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک جٹ رہنا پڑے گا، ایک ہو کر رہنا پڑے گا، اور پھر ہمیں اپنا ایک اچھا لیڈر تلاش کرنا پڑے گا جو ہمارے مسئلے کو لے کر باتیں کرے، جو ہماری آواز کو بلند کرے۔ یوں تو بہت سے لیڈر موجود ہیں، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ حقیقتاً کوئی اگر مسلمانوں کی آواز کو بلند کرتا ہے، ان کی حمایت میں بولتا ہے، بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، تو وہ اسد الدین اویسی صاحب ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایک جٹ ہو کر کے انہیں سپورٹ کریں اور پھر انہیں اپنا لیڈر مانیں۔ یقیناً اگر اپنا کوئی خاص لیڈر ہوگا تو پھر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں اور اللہ کے مقدس ولیوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بک سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، جو بھی تیرے محبوب بندوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بکتا ہے تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نیست و نابود فرما۔ ان جیسے تمام لوگوں کو، جو بھی لوگ تیرے محبوب بندوں کے بارے میں غلط بیان بازی کرتے ہیں، سب کو تو نیست و نابود فرما، اور مسلمانوں کو امن و امان والی زندگی عطا فرما، خوشگوار زندگی عطا فرما، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔